سورۃ الکہف قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے جس میں فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اس سورت میں 4 قصوں کا ذکر ہے اور ان میں سے ہر ایک قصہ فتنوں اور آزمائشوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اصحاب الکہف کا واقعہ ہے جس میں دین کے فتنے اور آزمائش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اصحاب الجنتین یعنی 2 باغ والوں کے واقعے کا ذکر ہے جس میں دنیا اور مال کے فتنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے جس میں علم کے فتنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر ہے جس میں بادشاہت کے فتنے اور آزمائش کا ذکر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کی تلاوت کریں، یاد کریں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں تاکہ ہم فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ دجال اکبر کا فتنہ ہے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سورت کو سورۃ الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک وہ کیا ہے جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہے یہ بتائیں، کون تھے؟ اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائے، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ نبی آنے کا انتظار تھا آپ کو، آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی اس کا ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کرایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله۔ اور جو کہتے اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوگا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کب لبس تم، کیا آپ لوگ کتنے دن یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر؟ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر تو معلوم نہیں کتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ آپ سب نیند سے اٹھے تھے تو بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو باقی وہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر، کیونکہ یہ ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دیتا ہے، تو ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، پیسے اس کے پاس کہاں ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کو پورے شہر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھائی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہے، یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی، اس کو ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موافق تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ اصحاب کہف کی
تعداد کتنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی. اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے اور اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو وہ مومن بن کر اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھائی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے بعد جو مال ہے دولت وہ ہمیشہ رہے گی. تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے اولاد ہے یہ سب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتے داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے وہ انسان کے اچھے اعمال ہے. لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے. آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر الیاذ باللہ تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے. تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے اور جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں 2 دریا ملتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں. ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا. تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے. محل سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں. یہ سب سوار ہوتے ہیں کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کی کشتی کو نقصان پہنچانا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا، آپ کو نہیں روک رہے ہیں، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز تو میری پکڑ نہ کیجیے جس میں میں بھول گیا تھا، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صحیح، اور آپ نے ایک بے گناہ جان کی، ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے آپ الگ کرتے ہیں، معاملہ ختم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تو آپ کہیں گے ایک بار مجھے موقع دے. پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کرے. تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو اسی بستی میں ایک بیمار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے. حضرت خضر اس بیمار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں، اور
ले जाने लगते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई आप चाहते तो उजरत ले लेते, एक तो उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की और हम मुसाफिर थे तो खाने पीने की जरूरत भी थी, उन्होंने मेहमान नवाजी भी नहीं की। तो अगर आपने उनके इलाके में दीवार को ठीक किया है तो फिर आपको उजरत ले लेना चाहिए, तो आपने उजरत क्यों नहीं ली? तो हजरत खज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब आया फिर आपको बनी तो बस खाना, अब हम जुदा हो जाएंगे और आगे वो सफर नहीं होना है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जहां तक कश्ती का ताल्लुक है तो कश्ती गरीब की कश्ती थी और मैंने जहां पर ये कश्ती जा रही थी वहां एक बादशाह था जो अच्छी कश्तियों को देखकर कब्जे में ले लेता था, जबरदस्ती गजब कर लेता था। तो मैंने चाहा कि भाई ये गरीब की कश्ती है, उसकी कश्ती को बादशाह न ले ले, इसलिए मैंने चाहा कि उसकी कश्ती में कोई ऐप पैदा कर दिया जाए कि भाई जब ये कश्ती ऐप वाली होगी, सही साली नहीं रहेगी तो बादशाह इसे लेगा भी नहीं। जहां तक उस बच्चे का ताल्लुक है तो इस बच्चे जिसको मैंने कत्ल किया उस बच्चे के वालिदैन जो है मोमिन थे और ये अगर बच्चा जिंदा रहता तो बड़े होकर अपने वालिदैन को भी सरकशी में और कुफ्र में मुब्तला कर देता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि इस औलाद के बदले अल्लाह ताला इन्हें और बेहतरीन औलाद दे जो इन्हें ईमान पर कायम रखे, इनके साथ हुस्न सुलूक करे। जहां तक इस दीवार का ताल्लुक है तो ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जिस दीवार के नीचे इनके वालिद ने इनके लिए खजाना दफन किया हुआ था। इनका बाप, इनका वालिद जो था वो बाप नेक था, इन 2 बच्चों के लिए, इन यतीमों के लिए उन्होंने अपने माल को, खजाने को दफन करके रखा था। तो मैंने चाहा कि इस दीवार को ठीक कर दिया जाए ताकि जब ये जवान हो तो उस वक्त अपने खजाने को बाहर निकाले, यानी अगर दीवार गिर जाती तो खजाना बाहर आ जाता और अभी छोटे हैं ये लोग कब्जा कर सकते थे, बच्चे के हक को बचा सकते थे। तो मैंने चाहा कि इसकी दीवार को सही कर दिया जाए ताकि जब ये जवान हो तो उस वक्त खजाना निकाले। तो बहरहाल ये 3 चीजें हुई और उसके बाद हजरत मूसा और हजरत खज़र अलग अलग हो गए। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम के मुताबिक बाद उलमा कहते हैं कि वो भी नबी थे और बात कहते हैं कि वो नबी नहीं थे। अल्लाह ताला ने हजरत खज़र अलैहिस्सलाम को तकवीनी इल्म दिया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तशरीई इल्म दिया था, शरीयत का इल्म, और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम को तकवीनी इल्म दिया था, कायनात की सिस्टम का इल्म दिया था। तो ये फर्क था। बहरहाल हम जो है शरीयत के ताबे, अगर कोई न बने स्मार्ट, किसी को कत्ल कर ले तो कहते नाफरमानी करने वाला था, उसके अख्तियार नहीं उनके साथ खास था और ये चीज अब खत्म हो गई। जितना ही बड़ा बुजुर्ग हो वो किसी को भी कत्ल कर वो कातिल शुमार किया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। ये हमारी शरीयत में यही है। तो हम शरीयत के ताबे हैं, ये बात ज़हन में रहे। तो ज़ुल्क़रनैन के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। अच्छा, ये ज़ुल्क़रनैन कौन थे, ये नबी थे या नहीं थे, इसमें उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन मेरा जो ज्यादा कौल है, बेटर ओपिनियन है, वो यही है कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक दीनदार आदमी थे, बादशाह थे। इनके मुताबिक मैं मुख्तसरन बस ये बताता चलूं, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया था, मशरिक में भी सफर किया, मगरिब में भी सफर किया और हर तरफ गए। तो इसी तरह सफर करते करते वो एक इलाके में पहुंचे, एक जगह पे गए जहाँ के लोगों से उन्होंने बात की तो उनकी जुबान भी अलग थी, तो उनकी जुबान भी सही से समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वहां के लोगों ने हजरत ज़ुल्क़रनैन को बताया कि हम याजूज माजूज से परेशान हैं, यानी ये जो वादी है 2 पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता है वहां से वो आते हैं और यहाँ फसाद फैला कर चले जाते हैं और तकलीफ पहुंचाते हैं हम लोगों को। तो आपको हम चंद पैसे देंगे, उसके बदले आप इस पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता है इसे बंद कर दें। तो हजरत ज़ुल्क़रनैन उनसे कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो बेहतर है, तुम मुझे अफराधी तौर पर मेरी मदद करो, जिस्मानी कुव्वत के साथ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। तो फिर हजरत ज़ुल्क़रनैन ने दोनों पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता था उसको लोहे के तख्तों से और पिघले हुए शीशे के जरिए मजबूती के साथ उसे उस दीवार लगा दी और उसे बंद कर दिया ताकि याजूज माजूज वहां से निकल ना पाए। मैं फिर जब अल्लाह का हुक्म होगा तो याजूज माजूज दोबारा बाहर आएंगे। याजूज माजूज कोई जानवर नहीं है, इंसानों की ही नस्ल है। बहरहाल इस पर कभी इंशाल्लाह तफसील से क़यामत की निशानियां जो लाइव स्ट्रीम भी होती है हमारी, और जो प्लेलिस्ट है आप यूट्यूब में जाए साइंस ऑफ क़यामत के नाम से, तो उसमें जो हम लोगों की सीरीज चल रही है वो अभी रुक गई है किसी वजह से, उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे रमजान के बाद। उसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत की खौफनाकी का जिक्र किया आयत नंबर 99 में, वतरकना बअदहुम यौमइज़ यमूजु फी बा'दिन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ। कि क़यामत के दिन सूर जब फूंका जाएगा तो उस वक्त क़यामत की खौफनाकी की वजह से लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे बदहवासी के आलम में। ऐसा मामला होगा, इतना खौफकारी हो जाएगा
کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. یعنی اللہ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا دے اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے اور انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ تو آپ جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے. یعنی ایمان بھی صحیح ہو، اس کا عقائد بھی اس کے صحیح ہو اور جو اعمال ہو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے. تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس سورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس وجہ سے سورت کو سورہ مریم کہتے ہیں. شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، نداء خفیہ. حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما اور عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا. حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا. اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. اس کے بعد حضرت اسماعیل حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے. ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال 13 یا 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں. تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا. تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا. تو ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے. جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے متکبرین کا طریقہ ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ ہے کہ فوراً تہمت لگاتے، فوراً الزامات لگاتے، تبصرے کرتے، چلو گلیاں کرتے، ایک دوسرے
کے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ رہا ہے طریقہ. تو اسی طرح یہ رہا تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو لوگ قوم نے کہا کہ یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھے، تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے اس وقت جب وہ چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لیا. تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے، اللہ کے وہ بیٹے. حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ اس پر قادر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف انہیں بلایا، لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا. تو اگر ابراہیم کہتے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نئے جانشین پیدا ہونے لگے. انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں. اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، واتبعوا الشهوات، اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو نائب جانشین ہوتے ہیں، جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے لیکن بن جاتے ہیں، ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. ایک نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسرا ڈیزائرز کو، شہوات کو فالو کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 71 میں کل صراط کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس سے گزر رہا ہے. تو جو گناہگار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا، اور وہ مومن بھی جو گناہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم، جنت نہیں پہنچ پائے گا. اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا. جو نیک ہوں گے، متقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے. تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. تو جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو جائیں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی. اس کے بعد سورہ کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر وہاں پڑ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی. وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جو حضرت حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ تو راستہ وہ بھول گئے. تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھائی آگ
چاہیے تھی, آگ کی ضرورت پڑی, تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں, مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے, میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی, تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی. تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کیا, فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ, کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو, طویٰ پر ہو, وہی کوہ طور میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی خدا ہوں جس کی تم عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے ہی نماز ادا کرو. پھر انہیں معجزے دیے, 2 معجزے, یعنی درزا کا معجزہ اور عصا کا, جو کہ پہلے گزر چکا ہے, تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے. اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہے جائیں فرعون کے پاس اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں, توحید کی دعوت دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی اللہ سے جانے سے پہلے. رب اشرح لی صدری, یا اللہ مجھے شرح صدر فرما, یعنی جس چیز کو مجھے سمجھانا ہے آپ مجھے اچھی طرح سمجھا دیں تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ آئے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اور میرے معاملے کو آسان فرما, ظاہری اسباب میں عطا فرما. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اور میری زبان کو بھی فصیح کر دے کہ لغت نہ رہے, میں اٹکوں نہیں بولتے وقت بلکہ میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے خاندان سے حضرت ہارون کو, میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دے کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے, تو وہ زیادہ اچھے سے بھی بات کر سکتا ہے, تو جب میرے ساتھ رہے گا تو میری مدد ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد بطور احسان اور تسلی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے چند واقعات یاد دلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب بچپن میں فرعون نے یہ حکم دیا, فرعون کو ایک نجومی نے بتا دیا کہ بھئی جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا لڑکا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا, تو اب وہ جو ہے پریشان ہو گیا. تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں بچوں کو ذبح کر دو اور جو لڑکیاں ہوں اسے چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پریشان ہوئی, تو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو, اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا, وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس, تو فرعون کے لوگوں نے اٹھایا. تو فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی, انہوں نے کہا کہ آپ اسے رکھیں, ہم اسے پالیں گے بیٹے کی طرح. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس انہیں لوٹایا, انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے 20ویں پارے میں گزرے گی انشاءاللہ. تو ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون سے بھی کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس, اور فرعون کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں. پھر وہ انہوں نے کس طرح انکار کیا وہ تفصیل پہلے بھی گزری اور ابھی کئی مرتبہ بھی گزرے گی انشاءاللہ. ایک ہی واقعہ قرآن میں اگر کئی بار آیا تو ایسا نہیں یوں ہی خواہ واقعات کو بار بار ذکر کیا گیا. ہر جگہ واقعہ سیم ہے, لیکن جس جگہ پر بھی وہ واقعہ ریپیٹ کیا گیا ہے ایک نئے انداز میں, نئے اسلوب میں کیا گیا ہے, اور ہر جگہ کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا, کسی ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. اور ایک واقعے کو جب بار بار ریپیٹ کیا جائے تو پھر اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ عمل کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے. مثلا اس کے بعد آیت نمبر 55 اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ اسی مٹی سے اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے جب تم مر جاؤ گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے اور فرعون نے کس طرح ان کا انکار کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا, اس کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعات بتائے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے, سب سے پہلی بات تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے, انہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں, انہوں نے کسی کتاب کو لکھا نہیں, انہوں نے باضابطہ کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا, ڈیٹیل کے ساتھ بتانا اور بالکل درست بتانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بعد آخر میں 121 آیت نمبر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جو کہ پہلے بھی گزرا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے لغزش دی اور وہ انہوں نے بھول سے اس درخت سے کھا لیا جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا, اور پھر انہیں جنت سے نکالا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے، اگنور کرے، میرے دین سے منہ پھیر کر رہے، مجھے یاد کرنے سے منہ پھیر کر رہے، ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ہم اسے ڈپریسڈ لائف دیں گے، ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ بہت پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، پریشانیوں کا شکار ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن وہ شخص کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، میرے پاس بینائی تھی. كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ وہ اس لیے کہ اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، میری نشانیاں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، ہمارے انبیاء تمہارے پاس آئے، قرآن کریم تمہارے پاس آیا، لیکن تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا، ان آیتوں کو جھٹلا دیا، تم نے ان آیتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، بھول گئے. تو ٹھیک اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. تمہاری کوئی پکار، کوئی دعا کچھ قابل قبول نہیں ہونے والی. جہنم میں جہاں پڑے رہو گے، کہیں بھی پڑے رہو، تم سے کوئی آج پوچھنے والا نہیں رہے گا. اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ نے پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا. سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قبل طلوع الشمس مراد فجر کی نماز ہے، وقبل غروبها ظہر العصر ومن آناء الليل اس میں مغرب اور عشاء ہے، وأطراف النهار میں پھر فجر اور مغرب کی تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کے ذریعے پوری امت کو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ ہم نے جو دنیاوی لوگوں کو، کفار کو جو مال و دولت دی ہے اور دنیا کی زینت دی ہے، اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھیں، کیونکہ ہم نے انہیں جو دنیاوی نعمتیں دی ہیں وہ تو انہیں آزمانے کے لیے دی ہے. ہم نے کتنے ایسے ہوتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں وہاں اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا اچھا بنگلہ ہے، اس کے پاس اتنی اچھی چیزیں ہیں، اتنی مال و دولت ہے، وہ اتنی لگژریس لائف گزارتا ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے گھر والے اتنے اچھے ہیں، بہت اونچے ہائی اسٹینڈرڈ لائف اس کی گزرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اور رش کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، کہ دنیاوی لوگوں کو، کفار کو خصوصاً جو ہم نے دنیا میں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے، کیونکہ ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، ہم مال کے ذریعے میں آزما رہے ہیں. رزق ربک خیر وابقیٰ، آپ کو جو اللہ نے رزق دیا ہے اگرچہ تھوڑی وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن اسی وقت آپ نے قناعت کر لی، آپ نے صبر کیا. ورزق ربک خیر وابقیٰ، تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کفار کے پاس، ڈس بلیورز کے پاس، اللہ کے نافرمانوں کے پاس جو مال و دولت ہے اور دنیا ہے، پیسے ہیں، یہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. اگر اس کے ذریعے بھی وہ لاکھ نہیں آئے اللہ کی طرف شکر کرتے ہوئے تو بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے. ہمیں جتنا ہے اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے، صرف ایک ہی گھر ہے ہمارے پاس، ایک ہی روم ہے ہمارے پاس، گاڑی نہیں ہے، آپ رکشہ سے سفر کرتے ہو، اس پر عافیت ہے. اس دنیا میں جتنا ہلکا آپ رہیں مال کے اعتبار سے اتنے آپ عافیت میں رہیں گے. دنیا کے اعتبار سے بھی زیادہ ٹینشن بھی نہیں رہے آپ کو، اور آخرت میں زیادہ سوالات بھی نہیں ہونے، زیادہ پکڑ بھی نہیں ہونی. اللہ نے فرمایا رزق ربک خیر وابقیٰ، کہ آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، باقی اس کو بقا حاصل ہے کیونکہ قیامت میں بھی ملنا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک آیت فرمائی وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور جو اچھا انجام ہونے والا ہے وہ تو متقین لوگوں کا ہونے والا ہے. اس آیت سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہاں اللہ نے نماز کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے، رزق کو نماز کے ساتھ جوڑا کہ نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دیجیے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. تو مفسرین نے یہ بتایا اور یہاں پر ایک نقطہ یہ ذکر کیا کہ نماز کی پابندی کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروانا اور خود بھی نماز کی پابندی کرنا، یہ رزق کے دروازے کو کھولنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یعنی نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق جو ہے میسر کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کو آسان کر دیتا ہے. ایسی جگہ سے اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، متقی ہوگا، نیک ہوگا، اچھے اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اپنی ضرورت میں بھی اپنی خلوت میں بھی اللہ کے پاس لحاظ رکھے
مصیبت سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ نکال دے گا, ہر مصیبت سے اس کے لیے نکلنے کا دروازہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ راستہ, وہ جگہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگی, اس جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا. تو اس لیے نماز کی پابندی کرنا, لوگ پوچھتے ہیں بھائی رزق کا کوئی وظیفہ بتائیے, اس کا کوئی وظیفہ, سارے وظائف سب سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں. جو فرائض ہے پہلے اس کی پابندی کیجیے. ہم نماز نہیں پڑھتے اور استغفر اللہ استغفر اللہ 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 کرتے رہے تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے جو جس فائدے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں ان اذکار و وظائف کو. پہلے تو فرائض کی پابندی ہے, پہلے تو آپ نماز کی پابند ہوئیے, آپ روزوں کی پابندی کیجیے, جو آپ کے اوپر حقوق ہیں دوسروں کے انہیں ادا کیجیے. آپ ان چیزوں کی جب پابندی کر رہے ہیں آپ, تو سیکنڈری درجے کی چیز یہ ہے کہ آپ وظائف بھی کیجیے, استغفار کریں, تسبیحات پڑھیں اور دیگر جو بھی وظائف حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے یا سلف صالحین سے ثابت ہے ان کو آپ کریں. لیکن فرائض کی پابندی نہیں ہے اور پھر جو ہے ہم دعا میں لگے رہے ہیں کہ اللہ دعا قبول فرما دے, تو یہ تو بیوقوفی ہے, یہ حماقت ہے. اس سے بڑی حماقت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا پہلے محاسبہ کر لیا اسی دنیا میں, میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, سب میرے سامنے ابھی سے سدھر جانا ہوگا. وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے جو ہے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. والعاجز, اور جو عاجز شخص ہے جو بیوقوف ہے وہ کون ہے؟ من اتبع نفسه هواه, جس نے اپنے نفس کو خواہشات اور ڈیزائرز کے پیچھے لگا دیا. وتمنى على الله, اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہے کہ بھائی اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کر ہی دے گا, اور ہر ایک عمل کیا ہے خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے اور خواہ جو ہے جھوٹ موٹ کی جو ہے اللہ سے جو ہے وہ تمنا رکھ رہا ہے. ایسا شخص بیوقوف ہے. عقل مند وہ ہے جو پہلے عمل کرے پھر اللہ سے امیدیں باندھے, عمل بھی کرے ساتھ میں اللہ سے امیدیں بھی رکھے. تو یہ مومن کی پہچان ہے. چلیے بہرحال اب سولہویں پارے کا خلاصہ تقریباً پیش کر دیا گیا, اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.